اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی تخلیق اجسام کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے گفتگو کی، لیکن کیا جب تمام روحیں اللہ تعالی کے سامنے موجود تھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان روحوں سے بھی بات کی تھی؟ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے اس کی اولاد نکالی اور خود پر گواہ بنایا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تمام ارواح انسانیت نے اقرار کیا، قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے ہوا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ تو ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی وحدانیت کی گواہی دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی وحدانیت کا اور اپنے رب ہونے کا عنصر شامل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعہ عالم ارواح میں عرفہ کے دن وقوع پذیر ہوا، اور ابن عباس کے مطابق یہ واقعہ عرفہ کے پیچھے نعمان نام کی وادی میں پیش آیا۔ عرفہ کا کیا مطلب ہے؟ عرفہ کا لفظی مطلب ہے پہچان کرنا، جاننا۔ ہم پچھلی اقساط میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر ہفتے میں جمعہ کے دن کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کا بہترین حصہ ہے، کیونکہ تب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح سال کا بہترین دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے کیے گئے وعدے کو ریفریش کرنے عرفہ کے میدان میں بھی جاتے ہیں، اور عموماً بھی اس دن اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹ کر خصوصیت کے ساتھ دعائیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت عرفہ کے دن سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عہد الست کے موقع پر صرف مسلمانوں نے یا نبیوں نے گواہی نہیں دی تھی، بلکہ تمام انسانیت نے اللہ سبحانہ و تعالی کے رب ہونے کی گواہی دی تھی۔ ذرا غور کریں تو یہ بات بہت گہری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن انسانیت میں موجود بدترین اشخاص نے اللہ سبحانہ و تعالی کے رب ہونے کی گواہی دی تھی۔ فرعون نے اس دن اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ کے رب ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح تمام ظالم لوگ یا وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے سے انکاری ہیں، ہر ایک انسان آدم سے لے کر آخری شخص جو روئے زمین پہ آئے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو اپنا یہ عہد یاد نہیں تو کیا پھر بھی قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر کسی انسان تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ عہد الست کو بھول چکا ہے تو کیا پھر اسے سزا ملے گی؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی نا ختم ہونے والی رحمت کے سبب یہ فیصلہ کیا کہ انسانوں کو عہد الست نہ نبھانے کی سزا نہیں دی جائے گی حتیٰ کہ ان پر اس دنیا میں حجت تمام ہو جائے، اور یہ حجت کتابوں اور رسولوں کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولُهُم، ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان میں رسول نہ بھیج دیں۔ تو پھر عہد الست کا کیا جواز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم میں سے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ قدرتی طور پر عہد الست کا اور وحدانیت کا تصور رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سبب اس کے اندر ڈالا۔
وحدانیت یا مونوتھیزم ہی اصل ہے اور یہ انسانوں کی تخلیق کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر کسی انسان کو سویلائزیشن سے دور الگ تھلگ اکیلا رکھیں، کبھی اس کا زندگی میں کسی دوسرے انسان سے رابطہ نہ بھی ہو، پھر بھی قدرتی طور پر اللہ سے وہ ضرور کنیکٹ کرے گا اور کسی نہ کسی طرح اپنے رب کو پہچانے گا، اس سے تعلق بنانے کی کوشش کرے گا۔ یہی اصل میں عہد الست کا اثر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ انسان جس کے مقدر میں دوزخ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میں زمین میں موجود ایک ایک چیز تمہیں دے دوں تو کیا یہ تمہیں فائدہ دے گی؟ اگر تم آج زمین سے دگنا سونا لے آؤ تو کیا تم اسے فدیے میں دو گے تاکہ جان چھوٹ سکے؟ وہ انسان کہے گا، یقیناً۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، مگر میں نے تم سے اس سے بہت کم کی ڈیمانڈ کی تھی، میں نے تمہیں سونے سے بھری زمین فدیہ کرنے کا حکم نہ دیا تھا، میں نے تو صرف یہ حکم دیا تھا کہ میری وحدانیت کا اقرار کرنا، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ میں نے تم سے یہ عہد تب لیا جب تم آدم کی پیٹھ میں سے باہر آ رہے تھے، لیکن تم نے کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شیپ اور فارم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا اور تم اس پر مسلسل قائم رہے اور پلٹ پلٹ کر شرک کرتے رہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ فطرہ کا اثر انسان میں موجود رہتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کے ذریعے اپنا پیغام بھی روئے زمین پر پہنچاتے ہیں، جس کو قبول کر کے یا انکار کر کے انسان قیامت کے دن جزا یا سزا کا فیصلہ اپنے حق میں یا اپنے خلاف سنے گا۔